اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ یہودی کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی کچھ باتوں کو قبول فرما لیں۔ مثال کے طور پر قبلے کا معاملہ یا اس کے علاوہ کچھ اور معاملات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ان کی شریعت کو منسوخ کرنے آئے تھے۔ وہ کس طور پر ان کی شریعت کی اتباع کر سکتے تھے؟ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شریعت کو قبول کیا تو اس کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اب اس آیت کو دیکھیں، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہ ہی نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت، ھو الھدیٰ، وہی کامل ہدایت ہے، وَلَئِنْ، اور اگر بالفرض، اتبعت، آپ نے اتباع کر لی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ جو جاءک، آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، علم یعنی اس سے مراد وحی، ما لک، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ بات لگتی ہے کہ یہ جو یہودی اس بات کو چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی دین کی کوئی ایک دو باتوں کو مان لیں جس سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے دین کی طرف آ جائیں۔ فرمایا کہ بات صرف اتنے پر نہیں ہوگی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں، آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لیں۔ وہ ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے، وہ ایک دو باتیں ماننے پر نہیں راضی ہوں گے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پورے دین کو ہی مان لیں، اسی کی آپ اتباع کر لیں۔ اور ظاہر ہے یہ بات ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیت کو، عیسائیت کو منسوخ کرنے آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو شخص خود ہی منسوخ کرنے آئے تو وہ کیسے اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ تو جس طریقے سے یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں، ایسے ہی یہ بات بھی ناممکن ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی راضی ہو جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کفار نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ خون سوئی کے ناکے سے گزر دے۔ یعنی جس طریقے سے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طریقے سے یہ لوگ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی اتباع نہیں کر سکتے، ایسے ہی یہ لوگ بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جو بعض حضرات نے ایک نقطہ بیان کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، اور کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ عربی میں نفی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لا اور لن۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے لن، جو کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس کے اندر ایک تو نفی کے اندر شدت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور دوسری چیز کہ یہ اس جملے کو مستقبل میں کر دیتی ہے، فیوچر میں کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر دو باتوں کی طرف ہو گیا اشارہ، ایک تو کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ پوری شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف ابھی نہیں، آئندہ بھی قیامت تک یہودی نہ صرف آپ سے بلکہ آپ کی امت سے بھی کبھی بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ امت اور اسی طریقے سے آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا
کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ یہودیوں سے عیسائیوں سے بڑے ہی محتاط رہیں، اور اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم ان کی یہ بات مان لیں گے، وہ بات مان لیں گے تو یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عنکا آپ سے الیہود یہودی ولن نصارى، اور نہ ہی نصرانی حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اتباع نہ کر لیں ان کے دین کی۔ ایک نقطہ بیان کیا ہے سیر روح المعانی میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی، یعنی ایک ساتھ نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا ہے نہ تو یہودی ولا اور نہ ہی النصارى، لا کو مزید میں لے کر آئے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں، ان دونوں کی خواہشات الگ الگ ہیں، اور آپ کسی ایک کی بات کو مان بھی لیں تو دوسرا گروہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، اس کی بات مان لیں تو یہ راضی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی آپ اتباع نہ کر لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا حتیٰ تتبع ملتیہم، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کے دو مذہب تھے، یہودیت ایک مذہب تھا اور عیسائیت ایک اور مذہب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ملت یہ ایک لفظ لے کر آئے جو کہ لفظ واحد کے لیے ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا یہودی ہو یا پھر نصرانی ہو یا جتنے بھی ہو جائیں، فرمایا یہ سارے کے سارے کفار، ان سب کا مذہب ایک ہے، ایسے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر یہ سارا کا سارا ایک مذہب ہے، یعنی ان سب کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے، باطل جتنے بھی ہو جائے وہ ساری کی ساری شکلیں مل کر ایک باطل ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ تتبع ملتہم۔ یہاں پر ایک اور بحث راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ملت اور دین میں فرق کیا ہے؟ تو فرق اس اعتبار سے کہ ملت یہ لفظ املا سے نکلا ہے، اور اس کا عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر جو دین جو ہے نازل کیا، اور انہوں نے لوگوں تک اس کو پھر املا کروایا، یعنی لوگوں تک وہ دین انہوں نے منتقل کیا، تو اس اعتبار سے اسے جو ہے ملت کہا جاتا ہے، اور ملت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے اور امت کی طرف ہوتی ہے، اور دین کہتے ہیں جس چیز کی اتباع کی جائے، تو یعنی ان دونوں کو آپ شریعت کہہ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں جو ہے معنی کے اعتبار سے جو ہے معمولی سا فرق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت هو الہدی، وہی کامل ہدایت ہے۔ ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ان ہدی اللہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت وہی کامل ہدایت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کسی کو اس بارے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جو ان کی بات ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، فرمایا ہے کہ یقین ہونا چاہیے ہدی اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے وہی کامل ہدایت ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اسی چیز کو ٹھیک سمجھا جائے گا جو چیز اوپر سے آسمان سے آ رہی ہے بطور وحی کے۔ آج کل لوگوں کو یہ جو عام طور پر جو یہ حضرات آتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز، ان کی طرف بڑا ان کا لگاؤ ہوتا ہے کہ فلاں نے بڑی اچھی بات کی، حالانکہ وہ اس بندے کے ذہن میں جو بھی بات آ گئی اس نے وہ بات آپ سے کر لی، آپ نے بالکل نہیں دیکھا میرا دین اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کے اندر اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے، قرآن و سنت میں اتنے شاندار اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری ان تک جو ہے رسائی نہیں ہوتی، ہم اس کو جو دیکھتے نہیں، یا اگر دیکھتے ہیں تو اس کو ہم غور سے نہیں دیکھتے، ہم نے اس کو صرف اس چیز کے لیے کر لیا کہ جب کسی کا 40واں ہوگا بس اس وقت ہم نے ایک دفعہ تلاوت کر لیا، ہم نے قرآن کے اندر غور ہی نہیں کیا، غور کریں گے تو ہمارے سامنے آئے گا کہ قرآن میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو شاندار قسم کی اس کے اندر چیزیں بیان کی۔
فرمایا قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت هو الہدا وہی کامل ہدایت ہے۔ یہ ہوا بیچ میں آیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں۔ اور الہدا آگے الف لام آگے، الف لام کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کامل ہونے کا، تو الہدا کامل ہدایت ہو گیا، یا پھر الف لام کا مطلب ہوتا ہے تمام کی تمام، جیسا کہ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہے۔ فرمایا الحمد تمام کی تمام تعریفیں، تو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آ رہی ہے، تو اصل میں دنیا میں جتنی بھی ہدایت ہے وہ ساری کی ساری اس کا بنیادی ماخذ وہ یہی ہے، اور انسان کو اسی کی طرف جانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس یقینی علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں من ولی کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ایک تو یہاں پر اس بات کو اس طور پر بیان کیا کہ بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، اگر آپ نے اتباع کر لی، فرمایا کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوست اور کوئی بھی آپ کا جو ہے مددگار آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہاں پر یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ دین کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کون اللہ تعالیٰ کی کس قدر فرما برداری کر رہا ہے۔ بالفرض اگرچہ یہ بات ناممکن ہے، لیکن اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بات ماننے، فرمایا ہے کہ اس صورت میں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اصل میں یہاں پر امت کو یہ بات سمجھانی مقصود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ممکن ہی نہیں ہے، تو امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے اگر ان کی کوئی ایک بات بھی مان لی، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمہاری جنگ ہوگی، اور اس کے اندر تمہارے ساتھ کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطہ لکھے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، حالانکہ پیچھے آیا تھا کہ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت مذہب کی اتباع کر رہے ہیں، تو یہاں پر فرمایا ہے کہ مذہب کے بجائے احوا لے کر آئے، خواہشات، وہ ہے کہ ان کا دین اس وقت صرف اور صرف ان کی جو ہے نا خواہشات کا ایک مجموعہ رہ گیا۔ انہوں نے اپنے دین میں اس قدر ان لوگوں نے جو ہے تحریفات کر لی ہیں کہ اب دین کی اس کے اندر اصلی شکل ہی باقی نہیں رہی۔ فرمایا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ چکا ہے من العلم، یقینی علم، اس سے مراد وحی کا علم ہے، فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تو کوئی آپ کا دوست ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دے دیا، قرآن و سنت کا علم دے دیا، اس کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ اب وہ انسان ہے اس کے بعد کسی اور طرف دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کفار ایک جیسے نہیں ہیں، بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے دین پر پورے طور پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور پورے طور پر جب عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ لوگ دین اسلام کو بھی قبول کرتے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی کتاب، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا فرمایا کہ حق ہے۔ اولئک یہی لوگ یؤمنون بھی، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ومن یکفر بھی، جو کوئی اس کا انکار کرے گا، فاولئک تو یہی لوگ ہم یہی ہیں الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ پہلی بات کتاب سے مراد کیا ہے؟ بہت سے حضرات نے فرمایا کتاب سے مراد انجیل ہے، تورات ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کتاب سے مراد یہاں پر عام ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اپنے اپنے وقت پر جو کوئی اس کی فرمایا ایسی تلاوت کرتا ہو جیسے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس کے اندر قرآن مجید بھی شامل ہو گیا۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا، یعنی ہم نے کا لفظ لے کر ہے جو اس چیز پر یہ چیز دلالت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی عظیم ہے۔ فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ کتاب بھی بڑی عظیم، تو فرمایا جن کو فرمایا کہ نہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تلاوت صحیح طور پر صحیح مخارج کے ساتھ کی جائے، اگر آپ اس سے مراد قرآن لیتے ہیں صحیح طور پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، تورات اور انجیل ہے تو تورات اور انجیل کو سمجھا جائے۔
اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آیا جائے۔ اور ظاہری بات ہے اگر اس سے مراد تورات اور انجیل ہے تو تورات اور انجیل پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، کیونکہ اس کے اندر اس بات کا ہے اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو لہٰذا اس پر تو عمل تب ہو سکتا ہے جب تک اسلام نہ قبول کرے۔ اور قرآن مجید ہے تو اس کی اب تلاوت ایسی ہوگی کہ قرآن مجید کو صحیح مخارج سے ادا کیا جائے تجوید کے ساتھ، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ نمبر تین قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ پر میں جو یہ تین کام کرے اولئک یؤمنون بھی، وہی لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو ہمیں آج اس کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قدر قرآن پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کے اندر پچھلی تین چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا وَمَن یکفر بہ، جو کوئی اس کا انکار کرے گا، یعنی جو ان تین چیزوں کو نہیں کر رہا، گویا کہ انکار کر رہا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں مکمل نقصان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔